بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ ایک بات اٹل ہے اور ہم سب اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ یہ دنیا دار الفنا ہے، آخرت دار البقا ہے۔ دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا ہے، آخرت دل کا سکون اور آنکھوں کا اجالا ہے۔ دنیا سراب ہے، دھول ہے، آخرت انمول ہی انمول ہے۔ دنیا متاع قلیل ہے اور آخرت عطاء جلیل ہے۔ دوستو، یہ دنیا اصل میں یہ ضرورت کی جگہ ہے، یہ ضرورت کا گھر ہے، خواہشات کا گھر نہیں ہے۔ یہاں پر ہم اپنی خواہش کو دبا کر اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ خواہشات کی دنیا، جو خواہشات کی جو جگہ ہے ہماری، وہ تو اللہ نے جنت میں رکھی ہے، جو چاہیں گے ملے گا۔ یہ دنیا خواہش پر چلنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں صرف مقصد کی زندگی گزارنی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو محض کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس جن اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اور آج ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ آیا کہ جس رب نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، کیا وہ ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ہم سب کو اپنی ایک ایک منٹ کی خبر ہے۔ یہ دنیا بظاہر خوبصورت اور دلکش ہے، جو بھی اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہے، یہ دنیا اس کو اپنی محبت میں پھنسا لیتی ہے، اور جیسے جیسے محبت الفت بڑھتی جاتی ہے تو یہ دنیا پھر اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور دنیا اس کے ساتھ پھر ایک کھیل کھیلتی ہے اور اس کو عبد الدنیا والدراہم بنا کر رکھ دیتی ہے، اور اس کے دل و دماغ سے دین و اسلام کی محبت فراموش کر کے رکھ دیتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی دنیا کی یہ خوش نما زندگی سراسر دھوکے کا ایک سامان ہے، جس کی حیثیت عند اللہ لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا تو دار الامتحان ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ امتحان حال میں ایک مخصوص وقت تک رہنا پڑتا ہے، اس کے بعد حال سے نکال دیا جاتا ہے۔ اگر حال میں آپ نے پرچہ ٹھیک اور درست حل کیا تو آپ کو کامیابی کا پروانہ پھر ملتا ہے، اور اگر پرچہ درست حل نہیں کیا تو پھر ظاہری بات ہے ناکامی سے ہمیں ہمکنار ہونا پڑتا ہے۔ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے دل میں ایمان اور اعمال والی زندگی ہماری ہوگی، اعمال اور صالح اعمال اور ایمان والی زندگی ہوگی ہماری، تو کامیابی کا پروانہ ملے گا ہمیں۔
اگر میری اور آپ کی زندگی ایمان اور نیک عمل والی، نیک اعمال والی زندگی ہوگی تو پھر ہمیں کامیابی کا پروانہ ملے گا، اور ہماری زندگی اعمال اور ایمان والی نہیں ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں ناکامی تو ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو دنیا کی محبت کو دل میں جگہ دینے سے منع فرمایا ہے، اور دنیا کی ظاہری سرور و حسن و زیبا کو کفار کے لیے قرار دیا، اور مومنین کے لیے اللہ تعالی نے سکون و راحت کی جگہ جنت بنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا کفار کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کفار دنیا میں جس طرح چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، مومن کی مرضی تو آخرت میں چلے گی، جو جیسے زندگی گزارے گا ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کو پورا کریں گے۔ مومن کی مرضی تو آخرت میں چلنی ہے۔ ہر مومن جنت میں من چاہی زندگی گزار لے گا، لیکن اس دنیا میں مومن اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یعنی مسلمان شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند ہیں اور اپنا چلا نہیں سکتے، ان کی مرضی تو جنت میں چلنی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یعنی دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ ارے نادان انسان، اب تو ہوش میں آ، دنیا پرستی اور زور پرستی سے باز آ، دنیا اور اہل دنیا سے تعلق کو توڑ اور خلاق عالم سے واسطہ جوڑ۔ شاعر کہتا ہے، دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا، دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا، یاد خدا کیے جا تجھ کو خدا ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور اعمال والی، نیک اعمال والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔